على رسول الله أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اعلان کرے گا، یہ کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں صرف میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. آج میں ان لوگوں کو میرے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا کہ ان کو کوئی سایہ نہیں ملے گا سوائے میرے عرش کے سائے کے. اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کیا ہے. معزز سامعین و سامعات، ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ نیکی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کو اس کے نیت کے حساب سے، اس کے اخلاص کے حساب سے اللہ رب العالمین اجر عطا کرے گا. بعض نیکیاں ایسے ہیں کہ ان کا اجر دنیا میں ملے گا، بعض نیکیاں ایسے ہیں کہ ان کا اجر اللہ کے ہاں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان مرد دوسرے مسلمان مرد سے، ایک مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ. آپسی فائدے کے لیے بھی محبت نہ ہو، آپسی نقصان کے لیے بھی، آپسی ذاتی معاملے کے لیے بھی عداوتیں اور دشمنیاں نہ ہو. غصہ، نفرت ہر انسان کے اندر یہ چیز ہے اور یہ وقتی طور پر ہونا چاہیے. اسے دوام برتنا، ہمیشہ کسی کی غلطی کی وجہ سے، کسی کے چرب زبانی کی وجہ سے ہمیشہ اس کے ساتھ میں نفرتیں کرنا، دشمنیاں کرنا، عداوتیں کرنا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ مومن کے اخلاق میں سے شامل نہیں ہے. ایک مومن وہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر اگر کسی سے کوئی خطا بھی ہو جائے، کوئی غلطی بھی سرزد اس سے ہو جائے، کہ اسے بھول جائے اور اسے نظر انداز کر دیا جائے، اسے معاف کر دیا جائے. اور محبتیں اور نفرتیں یہ دونوں بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، اللہ کی معصیات کرتا ہو، شریعت کے خلاف کام کرتا ہو، شعائر اللہ کے خلاف کام کرتا ہو، تو ایسے انسان سے دلی نفرت رکھنا، اسے بتانا اور اسے سمجھانا چاہیے. اگر وہ ان کاموں سے باز آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پھر وہ اچھا بن جاتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ میں محبت کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے جہاں بہت سارے صفات بیان کیا، ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کیا کہ وہ آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ میں نفرتیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سورۃ الفتح کے آخری آیات میں بیان فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ لوگ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ میں نفرتیں کرتے تھے اور اللہ کو ماننے والے، آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے، نیکیاں کرنے والے جو لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ میں محبتیں کرتے تھے.
تو لہذا ہمیں چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں پیار اور محبت کے ساتھ میں رہے، الفت کے ساتھ میں رہے، ایک دوسرے کو معاف کرے، ایک دوسرے کے غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے چھوٹی غلطی کی وجہ سے اس کے ساتھ میں سالوں سال نفرتیں کرے، سالوں سال اس کے ساتھ میں دشمنیاں کرے، اس کے ساتھ میں گفتگو نہ کرے۔ یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ منافق کی عادتوں میں سے ایک عادت ہوتی ہے۔ تو لہذا ہم جس ماحول میں بھی رہتے ہیں، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، دکانوں میں ہو، کمپنیوں میں ہو، مدارس میں ہو، اداروں میں ہو، وہاں رہنے والے مختلف علاقوں کے مختلف زبانوں کے جاننے والے لوگ، طلباء اور طالبات، اساتذہ رہتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو اللہ کے لیے اسے معاف کر دے اور ان کے ساتھ میں پیار اور محبت کے ساتھ میں رہیں گے۔ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں رہیں گے۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ڈھونڈے گا، ان کو بلائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا کہ وہاں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے سے اتنا فائدہ ہے، اتنا ثواب ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرے، اگر غلطی ہو جائے تو ان کے ساتھ میں نفرت نہ کرے، بلکہ انہیں عفو درگزر کے ساتھ میں کام لے لیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت اور الفت کے ساتھ میں رہ کر کے خوشحال زندگی بسر کرنے اور دوسروں کو بھی خوشحال زندگی بسر کرنے کا موقع عنایت کرے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔